صرف ایک علم فن اسماء الرجال جو ہے، اس میں 5 لاکھ آدمیوں کے حالات ہیں۔ توجہ سے سنیے گا خواتین و حضرات، یہ علم اسماء الرجال، اس کے اندر 1 ہجری سے لے کے 700 ہجری تک کے لوگ جن سے احادیثیں نقل کی گئی ہیں، ان 5 لاکھ آدمیوں کا بایو ڈیٹا اس کے اندر ہے۔ اس علم میں دسترس حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پوری زندگی لگ جاتی ہے، مولوی پھر بھی اس میں دسترس حاصل نہیں کر پاتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے اندر بھی پوری دسترس عطا فرمائی تھی۔ آپ نے چیک کرنا ہو تو باتیں مت سنیں، جا کے کتابیں پڑھیے۔ آپ اٹھائیے مدارج طبقات حدیث اٹھائیے، الروض البہیج فی آداب التخریج اٹھائیے، النجوم الثواقب فی تخریج احادیث القواقب اٹھائیے، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین اٹھائیے۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اشش کر اٹھیں گے کہ یار اس شخص کو اس علم پر عبور حاصل ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں انسان کی زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ باقی علوم کا عالم کیا ہوگا؟ 114 علوم پر ان علوم کے لوگوں کو نام تک نہیں آتے جن پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی۔ اور پھر بخاری شریف، مسلم شریف اور باقی حدیث کی کتب پر جو آپ نے حواشی تحریر کیے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم آپ ان حواشی کو پڑھیے، ان کے ساتھ جو آپ نے تحریر کیے، لوگوں کے اقوال نقل کیے، اس کی ڈیٹیل جو بیان کی ہے۔ اگر آج امام مسلم ہوتے، اگر آج امام بخاری ہوتے، وہ امام احمد رضا خان کو ان کے دور میں سینے سے لگاتے اور صد آفرین کہتے کہ کیا بات ہے۔ محدث بننے کے لیے خواتین و حضرات، محدث بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس محدث کو پتا ہو کہ حدیث یہ مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، یہ مقبول ہے، متصل ہے، محفوظ ہے، شاہد ہے، حسن لذات ہی یا حسن لغیر ہی، یہ مرسل ہے۔ یہ حدیث کی قسمیں وہ ساری کی ساری جانے اور اسے راویوں کا پتہ ہو کہ یہ راوی جو ہے صالح ہے، عاجل ہے، ثقہ ہے، جید ہے، حافظ ہے، حاکم ہے، یہ فاسق ہے، کذاب ہے، متروک ہے۔ اس کو راویوں کی قسموں کے بارے میں پتہ ہو، اسے اصطلاحات کے بارے میں پتہ ہو، سند اسناد کے بارے میں، متن کے بارے میں، اتصال کے بارے میں، وصل کے بارے میں، علت کے بارے میں اسے معلوم ہو، ارسال کے بارے میں اسے معلوم ہو، انقطاع کے بارے میں اسے تدلیس کیا ہے یہ معلوم ہو، اختلاط کیا ہے یہ معلوم ہو، اعتبار کیا ہے اسے معلوم ہو، اسے اقسام کتب حدیث کے بارے میں پتہ ہو، جامع کون سی ہے، جوامع کون سی ہے، سنن کون سی ہے، مسند کون سی ہے، مالی کون سی ہے، اربعین کون سی ہے، موطا کون سی ہے، ترغیب کون سی ہے، مفاتیح کون سی ہے، تخریج کون سی ہے، مجمع کون سی ہے، زوائد کون سی ہے، موضوعات کون سی ہے، یہ محدث جانتا ہو ان کے بارے میں تو آپ اندازہ کیجئے جب محدث کے لیے اتنے علوم کا جاننا ضروری ہے تو مجدد کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ خواتین و حضرات، باتیں لوگوں کا کر دینا آسان ہے، دنیا میں سب سے آسان ترین چیز نکتہ چینی ہے، فیکٹری بھی نہیں لگانی پڑتی اور چینی بنتی چلی جاتی ہے۔ نکتہ چینی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن تحقیق کرنا اور جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنی زندگی لگا گئے، لوگوں کو شعور دے گئے۔ آج احسان ہے، آج جو آپ کو لوگ تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انبیاء کی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا، آپ صرف اس ترجمے کو ہی پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص کو اردو زبان کے اوپر کتنی دسترس حاصل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ ہر ایک نے یہ کیا، تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ سراسر ترجمہ غلط ہے۔ آپ ریڈیو میں سنو وہ بھی یہی بولتے ہیں، آپ ٹی وی پہ سنو وہ بھی یہی بولتے ہیں، ہر آدمی یہی ترجمہ کرتا ہے، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ سراسر ترجمہ غلط ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اصل ترجمہ ہے تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ کون کون سی میں کچھ کا جھٹلانا ہے، لیکن صرف کون سی میں کسی ایک کا جھٹلانا بھی نہیں ہے، اور اللہ کی کسی نعمت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کون کون سی غلط ہے، صرف کون سی ٹھیک ہے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہر ایک نے غلط کیا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے بھی غلط ہے اور بھی غلط ہے، کیونکہ نہ اور واو ہے بیچ میں، نہ ہے، کیونکہ موصوف اور صفت کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو بیچ میں ہے نہیں آتا۔ اللہ کے بندو ترجمہ کہاں کرو گے، گرامر ہی نہیں آتی۔ تو بسم اللہ کا ترجمہ ہی جب غلط ہو گیا، دو غلطیاں ہیں بسم اللہ کے ترجمے میں، ایک ہے اور ایک
اور نہیں ہے، اور کا ترجمہ مینز واؤ، تو واؤ کیا بیچ میں الرحمن الرحیم کے بیچ میں واؤ ہے؟ نہیں ہے، تو پھر ترجمہ کیوں کیا؟ کیا لفظ اللہ اور موصوف اور رحمان صفت اول رحیم صفت دوم نہیں ہے، صفت دوم ہے، تو کیا موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے ہے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو دیکھو اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان ترجمہ آپ پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا۔ میں سوامی دیانت کی کتاب پڑھ رہا تھا، سوامی دیانت نے اردو کے ترجمے لے کر وہ بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، ایسے ایسے اعتراض کیے کہ شاید ہی کوئی جواب دے پائے۔ وہ ایک جگہ سوال کرتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہت بڑا مکار ہے۔ یہ اس نے ترجمہ کہاں سے لیا؟ یقیناً کسی اردو والے سے لیا ہوگا، اور کہتا ہے کہ جب اللہ ان کا مکار ہے تو مکر کرنا تو بہت بری بات ہے، تم ایسے اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ تو ایسے سمے جب میں نے یہ کتاب پڑھی، میں نے بڑی مشکل سے اس کتاب کو انڈیا سے منگوایا، میں نے اس کتاب کو جب پڑھا تو پھر میں حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا کنز الایمان ترجمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر سوچی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہت بڑا مدبر ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس ترجمے میں اللہ تعالیٰ کی عزت یا اس ترجمے کے اندر؟ خواتین و حضرات، صرف یہ نہ دیکھو کہ ترجمہ ہے، یہ دیکھو کہ ترجمہ ان کے مقام کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ ایک جگہ پہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں کسی اردو والے کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تو تب جان گیا تھا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ امام احمد رضا خان ترجمہ کرتے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، سب نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے۔ بھائی جاننا تب ہوتا ہے جب جہالت ہو، نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ امام احمد رضا خان ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی اس نے تمہارا امتحان نہیں لیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ ہے نظر تفسیر کے اوپر، یہ ہے نظر ترجمے اور مقام کے اوپر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہوں گے تو قرآن کی صورت جب کوئی سامنے آتی ہوگی تو ادھر آپ حضور کی صورت دیکھتے ہوں گے، ادھر آپ قرآن کی صورت دیکھتے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ عظیم ہستی، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، ان کا علم آج تو مولوی تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے خدا تعالیٰ نے ان کو کتنا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ یہ ہیں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو عشق تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ وہ عشق کے جس مقام پہ تھا، اگر وہ یہ گستاخوں کو کافر نہ کہتا تو پھر وہ خود کافر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی محبت عطا فرمائی۔ جیلی پیروں کی انہوں نے ٹھکائی کی کہ تم لوگ کیا یہ سجدے کرتے ہو، اور آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ تصویر تو ویسے ہی نجائز ہے، لیکن بڑے کسی تمہارے معزز کی تصویر جیب میں رکھنا ڈبل نجائز ہے، اس لیے کہ کہیں تمہارے من کے اندر جو ہے وہ اس کی تعظیم اور عزت نہ پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے قبروں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو کیا آپ خود پڑھیے تاکہ واضح ہو۔ اجازت دیجیے مختار کو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔